بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض مشکل الفاظ ہے قرآن پاک میں، وہ ہم کیسے پڑھیں گے؟ تو پہلا لفظ یہ ہے، یہ ہم کیسے پڑھیں گے؟ تو ہاں کو یا کے ساتھ ملائیں گے اور یا کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، وَهَيِّ، اور جب حمزہ آ جائے اور وہ ساکن ہو تو وہ جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، وَهَيِّ لَنَا، وَهَيِّ لَنَا۔ یہ لفظ سورۃ کہف میں 10 نمبر آیت میں ہے۔ دوسرا لفظ یہ کیسے پڑھیں گے؟ اس میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ یہاں پر جو 2 زبر آئے ہیں، الف پر جو 2 زبر آئے ہیں، یہ واو کے ساتھ ملائیں گے، متکئا، متکئا وآتت، متکئا وآتت، اس طرح پڑھیں گے۔ یہ لفظ سورۃ یوسف میں آیا ہے 31 نمبر آیت میں۔ تیسرا لفظ وَيَبْسُطُ، یہاں پر جو صاد کے ساتھ چھوٹا سا سین آیا ہے، یہ قرآن پاک میں 4 جگہوں میں آیا ہے۔ سورۃ اعراف میں، سورۃ بقرہ میں، سورۃ غاشیہ میں اور سورۃ طور میں آیا ہے۔ یہ 4 جگہ ہے، 4 جگہوں میں آیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سورۃ اعراف میں جب آپ پڑھیں گے تو سین کے ساتھ پڑھیں گے، وَيَبْسُطُ۔ سورۃ بقرہ میں جب آپ پڑھیں گے تو سین کے ساتھ پڑھیں گے۔ سورۃ غاشیہ میں جب آپ یہ پڑھیں گے تو صاد کے ساتھ پڑھیں گے، وَيَبْسُطُ، تو صاد کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور سورۃ طور میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی مرضی ہے، اگر آپ سین پڑھیں گے یا صاد پڑھیں گے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے یہ سورۃ بقرہ کا ہے، یہاں پر ہم سین پڑھیں گے، وَيَبْسُطُ، وَيَبْسُطُ، یہاں پر سین پڑھیں گے۔ یہ سورۃ بقرہ میں ہے 245 نمبر آیت میں۔ چوتھا لفظ آیا ہے، قاعدہ یہ ہے جب نون ساکن ہو۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں، یہاں پر نون کے ساتھ چھوٹا سا میم آیا ہے، تو یہ کس طرح پڑھیں گے؟ تو قاعدہ یہ ہے جب نون ساکن آ جائے اور اس کے بعد با آ جائے تو یہاں پر نون نہیں پڑھیں گے، نون کی جگہ میم پڑھیں گے، جیسے انبأک ھذا، انبأک ھذا، اس طرح پڑھیں گے۔ یہاں پر نون نہیں پڑھیں گے بلکہ میم پڑھیں گے۔ 5 نمبر لفظ، یہاں پر اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور حمزہ کو یا کے ساتھ ملائیں گے۔ یہاں پر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو زیر آیا ہے یہ یا کے نیچے ہے، لیکن یہ یا کے نیچے نہیں ہے بلکہ یہ حمزہ کے نیچے آیا ہے۔ تو یہ ہم کس طرح پڑھیں گے؟ واللائی، اس طرح پڑھیں گے، واللائی یئسن، واللائی
یئسن، اس طرح ہم پڑھیں گے۔ یہ سورۃ طلاق میں آیا ہے 4 نمبر آیت میں۔ تو یہ الفاظ جو مشکل الفاظ ہیں یہ یاد کر لے اور دوسروں تک پہنچائے، اور ہمارا